نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ حبشہ میں کم و بیش 83 مسلمان ہجرت کر کے گئے۔ چند روز آرام سے گزرنے پائے تھے کہ یہ خبر مشہور ہوئی کہ کفار نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر اکثر صحابہ نے مکہ معظمہ کا رخ کیا، لیکن شہر کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط ہے۔ اس لیے بعض لوگ واپس چلے گئے اور اکثر چھپ چھپ کر مکے میں آ گئے۔ اس خبر کے مشہور ہونے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں ایک دفعہ نماز ادا کی تھی۔ جو لوگ حبشہ سے واپس آ گئے تھے، اہل مکہ نے اب ان کو اور زیادہ ستانا شروع کیا اور اس قدر اذیت دی کہ وہ دوبارہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ لیکن اب کی ہجرت کچھ آسان نہ تھی۔ کفار نے سخت مزاحمت کی، تاہم جس طرح ہو سکا بہت سے صحابہ جن کی تعداد تقریباً 100 تک پہنچتی ہے، مکے سے نکل گئے اور حبش میں اقامت اختیار کی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو ہجرت کی تو کچھ لوگ فوراً واپس چلے آئے اور جو لوگ رہ گئے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں ان کو بلا لیا۔ کفار کی ایذا و تعدی اب کمزوروں اور بے کسوں پر محدود نہ تھی۔ حضرت ابو بکر کا قبیلہ معزز اور طاقتور قبیلہ تھا، ان کے یاور اور انصار بھی کم نہ تھے، تاہم وہ بھی کفار کے ظلم سے تنگ آ گئے اور بالآخر حبش کی ہجرت کا ارادہ کیا۔ برگ العماد جو کہ مکہ معظمہ سے یمن کی سمت 5 دن کی راہ پر ہے، وہاں تک پہنچے تھے کہ ابن الدغنہ سے ملاقات ہو گئی جو قبیلہ قارہ کا رئیس تھا۔ اس نے پوچھا کہاں؟ حضرت ابو بکر نے کہا میری قوم مجھ کو رہنے نہیں دیتی، چاہتا ہوں کہ کہیں الگ جا کر خدا کی عبادت کروں۔ ابن الدغنہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، تم جیسا شخص مکے سے نکل جائے، میں تم کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر اس کے ساتھ واپس آئے۔ ابن الدغنہ مکے تمام سرداران قریش سے ملا اور کہا کہ ایسے شخص کو نکالتے ہو جو مہمان نواز ہے، مفلسوں کا مددگار ہے، رشتہ داروں کو پالتا ہے، مصیبتوں میں کام آتا ہے۔ قریش نے کہا لیکن شرط یہ ہے کہ ابو بکر نمازوں میں چپکے چپکے جو چاہے پڑھیں، آواز سے قرآن پڑھتے ہیں تو ہماری عورتوں اور بچوں پر اثر پڑتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے چند روز یہ پابندی اختیار کی، لیکن آخر انہوں نے گھر کے پاس ایک مسجد بنا لی اور اس میں خضوع و خشوع کے ساتھ با آواز قرآن پڑھتے تھے۔ وہ نہایت رقیق القلب تھے، قرآن پڑھتے تو بے اختیار روتے، عورتیں اور بچے ان کو دیکھتے اور متاثر ہوتے۔ قریش نے ابن الدغنہ سے شکایت کی، اس نے حضرت ابو بکر سے کہا اب میں تمہاری حفاظت کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر نے کہا مجھ کو خدا کی حفاظت بس ہے، میں تمہاری جوار سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ قریش دیکھتے تھے کہ اس روک ٹوک پر اسلام کا دائرہ پھیلتا جاتا ہے۔ عمر اور حمزہ جیسے لوگ ایمان لا چکے، نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دی، صفرا بے نیل و مرام واپس آئے، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے اب یہ تدبیر سوچی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو محصور کر کے تباہ کر دیا جائے۔ چنانچہ تمام قبائل نے ایک معاہدہ مرتب کیا کہ کوئی شخص نہ خاندان بنی ہاشم سے قربت کرے گا، نہ ان کے ہاتھ خرید و فروخت کرے گا، نہ ان سے ملے گا، نہ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان جانے دے گا، جب تک کہ محمد کو قتل کے لیے حوالے نہ کر دیں۔ یہ معاہدہ منصور بن اکرمہ نے لکھا اور کعبے پر آویزاں کیا گیا۔ ابو طالب مجبور ہو کر تمام خاندان بنی ہاشم کے ساتھ شیب ابی طالب میں پناہ گزین ہوئے۔ 3 سال تک بنو ہاشم نے اس حصار میں بسر کی۔ یہ زمانہ ایسا سخت گزرا کہ طلاق کے پتے کھا کھا کر رہتے تھے۔ حدیثوں میں جو صحابہ کی زبان سے مذکور ہے کہ ہم طلاق کی پتیاں کھا کھا کر بسر کرتے تھے، اسی زمانے کا واقعہ ہے۔ چنانچہ سہیلی نے روز الانف میں تصریح کی، حضرت سعد بن وقاص کا بیان ہے کہ ایک دفعہ رات کو سوکھا ہوا چمڑا ہاتھ آ گیا، میں نے اس کو پانی سے دھویا، پھر آگ پر بھونا اور پانی میں ملا کر کھایا۔ ابن سعد نے روایت کی ہے کہ بچے جب بھوک سے روتے تھے تو باہر آواز آتی تھی، قریش سن سن کر خوش ہوتے تھے، لیکن بعض رحم دلوں کو طرز بھی آتا تھا۔ ایک دن حکیم بن حزام جو کہ حضرت خدیجہ کا بھتیجا تھا، تھوڑے سے گیہوں اپنے غلام کے ہاتھ حضرت خدیجہ کے پاس بھیجے۔ راہ میں ابو جہل نے دیکھ لیا اور چھین لینا چاہا۔ اتفاق سے ابو البختری کہیں سے آ گیا، وہ اگرچہ کافر تھا لیکن اس کو رحم آیا اور کہا کہ ایک شخص اپنی پھوپھی کو کچھ کھانے کے لیے بھیجتا ہے تو کیوں روکتا ہے؟ مسلسل 3 برس تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام آل ہاشم نے یہ مصیبتیں جھیلی۔ بالآخر دشمنوں ہی کو رحم آیا اور خود انہی کی طرف سے اس معاہدے کے توڑنے کی تحریک ہوئی۔ حشام عامری خاندان بنو ہاشم کا قریبی رشتہ دار اور اپنے قبیلے میں ممتاز تھا، وہ چوری چھپے بنو ہاشم کو غلہ وغیرہ بھیجتا رہتا تھا۔ ایک دن وہ زبیر کے پاس جو عبد المطلب کے نواسے تھے گیا اور کہا کیوں زبیر، تم کو یہ پسند ہے کہ تم کھاؤ پیو، ہر قسم کا لطف اٹھاؤ اور تمہارے ماموں کو ایک دانہ تک نصیب نہ ہو؟ زبیر نے کہا کیا کروں، تنہا ہوں، ایک شخص بھی میرا ساتھ دے تو میں اس ظالمانہ معاہدے کو پھاڑ کر پھینک دوں۔ حشام نے کہا میں موجود ہوں۔ دونوں مل کر مطعم بنی عدی کے پاس گئے۔ ابو البختری ابن حشام زما بن الاسود نے ساتھ دیا۔ دوسرے دن مل کر
حرم میں گئے۔ زبیر نے سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، اے اہل مکہ، یہ کیا انصاف ہے؟ ہم لوگ آرام سے زندگی بسر کریں اور بنو ہاشم کو آبودانہ نصیب نہ ہو۔ خدا کی قسم، جب تک یہ ظالمانہ معاہدہ چاک نہ کر دیا جائے گا میں باز نہ ہوں گا۔ ابو جہل برابر سے بولا، ہرگز اس معاہدے کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ازما نے کہا، تو جھوٹ کہتا ہے، جب یہ لکھا گیا تھا اس وقت بھی ہم راضی نہ تھے۔ غرض متم نے ہاتھ بڑھا کر دستاویز چاک کر دی اور متم بن عدی، عدی بن قیس، زما بن الاسود، ابو البختری سب ہتھیار باندھ کر بنو ہاشم کے پاس گئے اور ان کو درے سے نکال لائے۔ بقول ابن سعد یہ 10 نبوی کا واقعہ ہے۔ اس زمانے میں معراج واقع ہوئی تھی، اسی زمانے میں نماز پنجگانہ فرض ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابی شیبہ ابی طالب سے نکلے ہی تھے اور چند روز قریش کے جور و ظلم سے امان ملی تھی کہ ابو طالب اور حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کی وفات کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ پہلے سے موجود تھے۔ آپ نے فرمایا، مرتے لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے کہ میں خدا کے ہاں آپ کے ایمان کی شہادت دوں۔ ابو جہل اور ابن ابی امیہ نے کہا، ابو طالب کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ بالآخر ابو طالب نے کہا، میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب کر کے کہا، میں وہ کلمہ کہہ دیتا لیکن قریش کہیں گے کہ موت سے ڈر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کروں گا جب تک کہ خدا مجھ کو اس سے منع نہ کر دے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ مرتے وقت ابو طالب کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ حضرت عباس جو اس وقت تک کافر تھے کان لگا کر سنا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم نے جس کلمے کے لیے کہا تھا ابو طالب وہی کہہ رہے تھے۔ اس بنا پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو جان نثاریاں کی، ان سے کون انکار کر سکتا ہے؟ وہ اپنے جگر گوشوں تک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار کرتے تھے۔ آپ کی محبت میں تمام عرب کو اپنا دشمن بنا لیا تھا۔ آپ کے خاطر محصور ہوئے، فاقے اٹھائے، شہر سے نکالے گئے، 3 برس تک آبودانہ بن رہا۔ کیا یہ محبت، یہ جوش، یہ جان نثاریاں سب ضائع جائیں گی؟ ابو طالب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 35 برس عمر میں بڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے نہایت محبت تھی۔ ایک دفعہ وہ بیمار پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے تو انہوں نے کہا، بھتیجے، جس خدا نے تجھ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اس سے دعا نہیں مانگتا کہ مجھ کو اچھا کر دے؟ آپ نے دعا کی اور وہ اچھے ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، خدا تیرا کہنا مانتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ بھی اگر خدا کا کہنا مانے تو وہ بھی آپ کا کہنا مانے۔ ابو طالب کی وفات کے چند ہی روز بعد حضرت خدیجہ نے بھی وفات پائی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے ابو طالب سے پہلے انتقال کیا۔ اب آپ کے مددگار اور غمگسار دونوں اڑ گئے۔ صحابہ خود اپنی حالت میں مبتلا تھے۔ یہی زمانہ ہے جو اسلام کا سخت ترین زمانہ ہے اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کو عام الحزن فرمایا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ نے رمضان 10 نبوی میں وفات کی۔ ان کی عمر 65 برس کی تھی۔ مقام حجون میں دفن کی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے۔ اس وقت تک نماز جنازہ مشروع نہیں ہوئی تھی۔ ابو طالب اور حضرت خدیجہ کے اٹھ جانے کے بعد قریش کو کس کا پاس تھا؟ اب وہ نہایت بے رحمی و بے باکی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے۔ ایک دفعہ آپ راہ میں جا رہے تھے، ایک شقی نے آ کر فرق مبارک پر خاک ڈال دی۔ اسی حالت میں آپ گھر میں تشریف لائے۔ آپ کی صاحبزادی نے دیکھا تو پانی لے کر آئیں۔ آپ کا سر دھوتی تھی اور جوش محبت سے روتی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان پدر، رو نہیں، خدا تیرے باپ کو بچا لے گا۔ اہل مکہ سے تو قطعی نا امیدی تھی، اس لیے آپ نے ارادہ فرمایا کہ طائف تشریف لے جائیں اور وہاں دعوت اسلام فرمائیں۔ طائف میں بڑے بڑے عمرہ اور ارباب اثر رہتے تھے۔ ان میں عمیر کا خاندان رئیس القبائل تھا۔ یہ 3 بھائی تھے، عبد، یالین، مسعود، حبیب۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور اسلام کی دعوت دی۔ ان تینوں نے جو جواب دی وہ نہایت عبرت انگیز تھے۔ ایک نے کہا، اگر تجھ کو خدا نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے تو کعبے کا پردہ چاک کر رہا ہے۔ دوسرے نے کہا، کیا خدا کو تیرے سوا اور کوئی نہیں ملتا تھا؟ تیسرے نے کہا، میں بہرحال تجھ سے بات نہیں کر سکتا، اگر تو سچا ہے تو تجھ سے گفتگو کرنا خلاف ادب ہے اور جھوٹا ہے گفتگو کے قابل نہیں۔ ان بدبختوں نے اس پر اکتفا نہیں کیا، طائف کے بازاریوں کو ابھار دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی اڑائیں۔ شہر کے اوباش ہر طرف سے ٹوٹ پڑے۔ یہ مجمع 2 رویا صف باندھ کر کھڑا ہوا۔ جب آپ ادھر سے گزرے تو آپ کے پاؤں پر پتھر مارنے شروع کیے، یہاں تک آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ جب آپ زخموں سے چور ہو کر بیٹھ جاتے تو بازو تھام کر کھڑا کر دیتے، جب آپ پھر چلنے لگتے تو پتھر برساتے، ساتھ ساتھ گالیاں دیتے اور تالیاں بجاتے جاتے۔ آخر آپ نے ایک انگور کے باغ میں پناہ لی۔ یہ باغ عقبہ بن ربیعہ کا تھا جو باوجود کفر کے شریف الطبع اور نیک نفس تھا۔ اس نے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو اپنے غلام کے ہاتھ، جس کا نام عداس تھا، انگور کا خوشہ ایک کشتی میں رکھ کر بھیجا۔ اس سفر میں زید بن حارثہ بھی ساتھ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے پھر کر چند روز نخلا میں قیام کیا، پھر ہیرا میں تشریف لائے اور مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا کہ مجھ کو اپنی حمایت میں لے سکتے ہو۔ عرب کا شعار تھا کہ جب کوئی ان سے طالب حمایت ہوتا تو گو
دشمن ہوتا انکار نہیں کر سکتے تھے۔ مطعم نے یہ درخواست منظور کی، بیٹوں کو بلا کر کہا ہتھیار لگا کر حرم میں جاؤ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف لائے۔ مطعم اونٹ پر سوار تھا، حرم کے پاس آیا تو پکارا کہ میں نے محمد کو پناہ دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں آئے، نماز ادا کی اور دولت خانے کو واپس گئے۔ مطعم اور اس کے بیٹے آپ کو تلواروں کے سائے میں لائے۔ مطعم نے کفر کی حالت میں غزوہ بدر سے پہلے وفات کی۔ حضرت حسان جو دربار رسالت کے شاعر تھے، انہوں نے مرثیہ لکھا۔ زرقانی نے یہ مرثیہ بدر میں نقل کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب حج کا زمانہ آتا تھا اور عرب کے قبائل ہر طرف سے آ کر مکے کے آس پاس اترتے تو آپ ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے اور تبلیغ اسلام فرماتے۔ عرب میں مختلف مقامات پر میلے لگتے تھے جن میں دور دور کے قبائل آتے تھے۔ آپ ان میلوں میں جاتے اور اسلام کی تبلیغ فرماتے۔ ان میلوں میں سے اوغاز جو اہل عرب کا قومی اور علمی دنگل تھا، اور مجنہ اور ذل مجاز کا نام مورخین نے خاص طور پر لیا ہے۔ قبائل عرب میں سے بنو عامر، محارب، فزارہ، نفسان، مرہ، حفیفہ، سلیم بیس، بنو نظر، کندہ کلب، حارث بن کعب، عذرا مشہور قبائل ہیں۔ ان سب قبائل کے پاس آپ تشریف لے گئے، لیکن ابو لہب ہر جگہ ساتھ ساتھ جاتا، اور جب آپ کسی مجمع میں تقریر کرتے تو برابر سے کہتا کہ دین سے پھر گیا ہے اور جھوٹ کہتا ہے۔ بنی حنیفہ یمامہ میں آباد تھے۔ ان لوگوں نے نہایت تلخی کے ساتھ جواب دیا۔ مسلمہ کذاب جس نے آگے چل کر نبوت کا دعویٰ کیا، اسی قبیلے کا رئیس تھا۔ قبیلے بنو زحل بن شیبان کے پاس جب آپ گئے تو حضرت ابو بکر بھی ساتھ۔ حضرت ابو بکر نے مفروخ سے کہا تم نے کسی پیغمبر کا تذکرہ سنا ہے؟ وہ یہی ہے۔ مفروخ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے کہا برادر قریش تم کیا تلقین کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا خدا ایک ہے اور میں اس کا نبی ہوں، اور یہ آیتیں پڑھی۔ کہہ دو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں کہ خدا نے کیا چیزیں حرام کی ہیں، یہ کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کا حق خدمت بجا لاؤ، اور اپنے بچوں کو افلاس کے خیال سے قتل نہ کرو۔ ہم تم کو اور ان کو دونوں کو روزی دیں گے۔ فحش باتوں کے پاس نہ جاؤ، وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ، اور آدمی کی جان جس کو خدا نے حرام کیا ہے ناحق ہلاک نہ کرو۔ اس قبیلے کے رؤسا مفروخ اور ہانی بن قصیہ تھے، اور وہ سب اس موقع پر موجود تھے۔ ان لوگوں نے کلام کی تحسین کی، لیکن کہا کہ مدتوں کا خاندانی دین دفتن چھوڑ دینا زود اعتقادی ہے۔ اس کے علاوہ ہم کسریٰ کے زیر اثر ہیں، اور معاہدہ ہو چکا ہے کہ ہم اور کسی کے اثر میں نہ آئیں گے۔ آپ نے اس کی راست گوئی کی تحسین کی اور فرمایا کہ خدا اپنے دین کی آپ مدد کرے گا۔ قبیلہ بنو عامر کے پاس گئے تو ایک شخص نے جس کا نام بحیرہ بن فراس تھا، آپ کی تقریر سن کر کہا یہ شخص مجھ کو ہاتھ آ جائے تو میں تمام عرب کو مسخر کر لوں۔ پھر آپ سے پوچھا کہ اگر ہم تمہارا ساتھ دیں اور تم اپنے مخالفوں پر غالب آ جاؤ تو تمہارے بعد ریاست ہم کو ملے گی؟ آپ نے فرمایا یہ خدا کے ہاتھ میں۔ اس نے کہا ہم اپنا سینہ عرب کی آماج گاہ بنائیں اور حکومت غیروں کے ہاتھ آئے، ہم کو یہ غرض نہیں۔ حسنت